اسی کے ساتھ میں آپ سے اپنی مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں۔ آج کے ہمارے مہمان، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہر شعبے سے لوگوں کو ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہم آپ کی طرف پہنچاتے ہیں۔ تو میں شروعات کرتی ہوں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سہیل عزیز جو کہ پریزیڈنٹ پاکستان بزنس فورم سے، پریزیڈنٹ ہے پاکستان بزنس فورم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ اسی کے ساتھ ہم موجود ہیں امجد قریشی صاحب جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور کالم نگاری بھی ہیں، اس کے ساتھ مارکیٹر ہے اور یوٹیوبر بھی ہیں۔ اتنی ساری خوبیاں ہیں، تو ان کے سارے جو ہے خوبیاں ہیں، ان کے بارے میں ہم معلومات جانیں گے کہ اتنا سارا ایک ساتھ کیسے ان لوگوں نے مینیج کر دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں امجد؟ میں الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبیر احمد جو کہ بانی سربراہ ہیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا۔ تو شبیر صاحب، میں آپ سے ہی شروع کرتی ہوں۔ بانی جو سربراہ پاکستان قومی موومنٹ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ تھوڑی سی آپ تفصیلات بتائیں۔ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 2023 کو رجسٹرڈ ہوئی۔ یہ جو الیکشن تھے 2024 کے، آل پاکستان سے ہمارے کینڈیڈیٹس تھے۔ میں خود این 242 سے تھا۔ تو مقصد ہمارا جو ہے ملک کے اندر یہ جو انتشار کی سیاست ہے، اس کے اگینسٹ ہمارا مقصد ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنانا تھا جو ینگسٹرز کے لیے ہو، کہ جو ایکچولی کام کرے، جو فلاح کے لیے کام کرے، جو ایجوکیشن کے لیے کرے، جو کہ یہاں تعمیرات کے لیے کام کرے، جو لسانیت کی سیاست سے مبرا ہو۔ ایک ایسا نظام بنانا چاہ رہے تھے، تو اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ کافی حد تک جو ہے ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور آگے جو ہے ہماری جو کوششیں ہیں اور عوام سے بھی ہماری یہی توقعات ہیں کہ وہ جو یہ معاشی سیاست چلی آ رہی ہے، اس کا بائیک آؤٹ کریں گے اور ان فیوچر جو ہے وہ جو ہے ہمیں بھی موقع دیں گے۔ لیکن یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم بدلنے کی کوشش کریں گے، اور پھر وہ آتے ہیں نا کہ جو ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے ہیں، جیسے 4.25 سال کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، 18 سال کا یہ سندھ میں ہو رہا ہے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دیگر معاملات جو ہیں۔ ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ جو نظام ہو وہ یکساں ہونا چاہیے۔ مطلب کہ آپ جو جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل پہ آپ ورک کر رہے ہیں، پھر چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، آپ کے لیے وہ مسائل امپورٹنٹ ہے، نہ کہ کوئی اور چیز، کوئی جماعت یا وغیرہ۔ ہمارے لیے صرف ایک قوم امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے پاکستان، ایک عوام، ایک قوم۔ آپ نے حل کرنا۔ جی، یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بنیادی طور پر جو ہماری عوام ہے وہ جن مسائل سے، جن پرابلم سے گزر رہی ہے، اس کا سلیوشن ہونا چاہیے، پراپر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف خالی نعرے ہونے چاہیے اور ان نعروں کے بعد جو ہے نا اپنی بینک بیلنس بڑھیں اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہے پھر پراپرٹیاں بنتی جائیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو ہے نا بیسک میرا کوئی سیاسی گھرانے سے تعلق نہیں تھا، میری فیلڈ بھی جو ہے میڈیکل ہے، میں ڈاکٹر ہوں بائی پروفیشن، بٹ میں نے اس لیے اس فیلڈ کو چوز کیا کہ برائی کی مین جڑ جو ہے وہ سیاست میں ہے۔ اور جیسے 18ویں ترمیم کا بل پاس جب ہوا تو واحد پاکستان میں میں بندہ تھا جس نے فرسٹ ڈے سے اس کی مخالفت کی، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ کہ آج آپ دیکھ لیں جتنے صوبے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوئے کھڑے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں ہی اس صوبے کا مالک ہوں۔ تو یہ باتیں ہیں جنہوں نے قوم کو نقصان پہنچایا ہے، وفاق کمزور ہوا ہے۔ اب یہی چیزیں ہیں، اور پھر وہ ترامیم جو اصل آئین کی شک تھی، جو کنڈیشن تھی، سن 1973 کا جو آئین تھا اس کو تو برباد کر دیا گیا۔ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ پریشان ہے، ہمارے سیکیورٹی نظام جو ہے درہم برہم ہے، ہمارے ادارے جو ہیں، ہمارے جوان دن بدن شہادتیں دے رہے ہیں، پورا ملک جو ہے انتشار کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ انتشاری سیاسی اور ایک ٹولہ جو ہے پی ٹی آئی، اس نے الگ پریشان کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہوئے ہیں، اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو آیا ہے ملک پہ، ہم اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ سیاست بھی ہو ملک میں تو صحیح حقیقی معنوں میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور جو جس پوزیشن پہ ہے وہ اپنا کام کرے، دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے۔
یہ آپ نے اچھی بات بولی پوزیشن اور سائیڈ افیکٹس کی طرف سے میں ایک اور سوال کروں گی کہ ابھی جو بیچ میں ہمارا معاملہ ہوا وہ ایک جو بچہ گرا گٹر میں جو گرا ماں بلکتی رہ گئی باپ دیکھتا رہ گیا وہ ایک حادثہ ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی ہمیں کچھ اچھائیاں نظر نہیں آئیں آج بھی ہمارے علاقوں کے جو گٹر کے ڈھکن ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں تو کس چیز کا انتظار ہے مزید جانے کا انتظار ہے تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اس میں کیا اچھائیاں ہیں جو نظر آنی چاہیے اس حوالے سے کیا ہوا میں اکثر سارے پروگراموں میں نے اس پوائنٹ پہ بات کی ہے اور میں کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کراچی کی ہماری جو عوام ہے میں کہوں گا کہ ہم کراچی والے نا بد نصیب ہیں میرے یہ ورڈز ہوتے ہیں کیونکہ ٹیکس سب سے زیادہ کراچی دے رہا ہے اور قربانیاں بھی کراچی دے رہے ہیں اس کے باوجود جو معاملات ہوتے ہیں کہ یا میئر صاحب کو کئی بار مخاطب کر کے میں نے ان سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ آ کے جو ہے نا سیاسی اعتبار سے صحافیوں کو بھی آپ دھمکی دے رہے ہوتے ہیں دیگر خیر انہوں نے پھر معذرت بھی کر لی تھی ان اپنے الفاظوں کی تو یہ جو ہے اس ٹائم اگر یہی انہوں نے وطیرہ رکھا بیسک یہاں جو لڑائی ہے یہ جماعت اسلامی کی یہ ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی ہے بلدیاتی نظام اپنے انڈر کنٹرول کرنے کے لیے تو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پاک آرمی نے آ کے گٹروں سے بوریاں نکالی تھی وہ پتھروں کی اور سیمنٹ کی اور وہ بند ہو گئی تھی وہ جنات نے تو نہیں آ کے ڈالے تھے وہ یہ 3 جماعتوں کے ہی کارندے تھے جو یہ کام کر رہے تھے کہ بلدیات ہمارے کنٹرول میں آ جائے عوام پس رہی ہے اور ان کی جو جنگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا اپنے بینک بیلنس اور بڑھائیں تو اس لیے ان کو بھی کچھ چاہیے اور عوام کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ ان سے جو ہے نا ان کی جو اصل چہرے ہیں وہ سامنے عوام دیکھ چکی ہے ابھی NA 242 سے ہمارے وفاقی منسٹر صاحب جیتے ہیں جیسے وہ خیر میرے حلقے سے سب دنیا جانتی ہے تو منسٹر صاحب اس میرے حلقے کا ایسا برا حال ہے کہ شاید انہوں نے کبھی وزٹ بھی نہیں کیا ہوگا اس کے مین گیٹ پہ تو اپنی بڑی سی پکچر لگا دی ہے لیکن اندر ایسا ہے کہ نہ کوئی سیوریج کا نظام ہے نہ کوئی روڈ ہے نہ پانی ہے بلدیہ کی طرف جو NA 242 ہے تو ایسی اگر ہمارے نمائندے ہوں گے اور ایسے معاملات ہوتے رہیں گے اور وہی اقتدار کی جنگ اور عوام کو سبز باغ دکھائیں گے الیکشن سے پہلے اور بعد میں کچھ نہیں ہوگا تو پاک ڈیفنس قومی موومنٹ ان کے ہی اگینسٹ بننی ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے تو صحیح مینوں میں کرنا ہے عوام کو ریلیف دینا ہے ٹینکر مافیا کے جو لوگ ہیں وہ سندھ حکومت میں ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اب کیا وہ ٹینکر مافیا اور ڈمپر مافیا کے خلاف کام ہوگا یا کیسے دیگر بلدیات اور یہ نظام ٹھیک ہو کہ جہاں رسا کشی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ہو طاقت وہ کہتا ہے میرے پاس ہو یہ عوام کا سوچیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا بالکل عوام کا ہی تو نہیں سوچا جا رہا میں آپ کی طرف آؤں گی سہیل صاحب کے بزنس کے حوالے سے بتائیں جیسے سیاست کی بھی بات چل رہی ہے تو بزنس میں کتنی سیاست چل رہی ہوتی ہے یا آپ کی جو ایک ٹیم ہے تو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ مل جل کر چل رہی ہے یا اس میں بھی کہیں نہ کہیں سیاست آپ کو دکھ رہی ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے انوائٹ کیا اور بہت ایک امپورٹنٹ موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے بزنس میں سیاست کا دیکھیں سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں سیاست ہر جگہ ہونی چاہیے سیاست میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن سیاست کی جو پازیٹیوٹی ہے نا اس کے ساتھ سیاست کرنی چاہیے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس کا ایک پازیٹیو رزلٹ نکلے بزنس میں سیاست یقیناً ہوتی ہے آپ دیکھیں چیمبر کے الیکشن ہوتے ہیں فیڈریشن کے الیکشن ہوتے ہیں ایسوسیشنز کے الیکشن ہوتے ہیں باقاعدہ مطلب پینلز بنتے ہیں ان میں سب ووٹس ہوتے ہیں اور جو جیتتا ہے وہ اس کے بعد پھر پورے سال 2 سال جو اس کا ٹینیور ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو ہمارا پاکستان بزنس فورم ہے اس میں بھی باقاعدہ ایک الیکشن ہوتے ہیں مطلب میرا جو ٹینیور ہے یہ 2 سال کا ٹینیور ہے مطلب 2 سال کے لیے میں ہوں اس کے بعد میرا ختم ہو جائے گا ٹینیور اس کے بعد کوئی اور آئے گا تو اس میں میرا خیال ہے کوئی برائی نہیں ہے اور ہمارے یہاں تو الحمدللہ پاکستان بزنس فورم میں اتنے کنسنسس سے ہوتا ہے کہ یہ 1995 سے یہ فورم چل رہا ہے اور اس میں کبھی بھی کوئی بریک نہیں آیا اور الحمدللہ کبھی کوئی اختلاف رائے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو بھی اس میں الیکشن بھی ہوتا ہے اور سلیکشن بھی ہوتا ہے اور اس میں آپس میں کنسنسس بھی ہوتا ہے
تو جو لوگ بھی اس کی ذمہ داری ان کو ملتی ہے وہ اپنی ٹیم یہ کے بھی ساتھ ایک پورا پروسیس چل جی رہا جی جی ہے، ایک پروسیس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ نے موقع دیا تو میں بزنس بالکل فورم کا بالکل، ایک میں وہی تعارف پوچھنے جا رہی تھی کہ آپ کے جو بزنس فورم کا ہے وہ آپ ہمیں تعارف دیں، اور ابھی 3 اور 4 جنوری کو جو ہے میرا برانڈ پاکستان جو ایکسپو میں لگ رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں. سب سے پہلے تو میں آرگنائزیشن کا تھوڑا سا تعارف کرا. جیسے میں نے بتایا کہ یہ 1995 سے پاکستان میں کام کر رہی ہے. پاکستان بزنس فورم جو ہے یہ انٹرنیشنل بزنس فورم کا ایک چیپٹر ہے. انٹرنیشنل بزنس فورم پوری دنیا میں موجود ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر استنبول میں ہے اس وقت، اور اس کے 42 کنٹریز میں چیپٹر ہیں. پاکستان ایک چیپٹر ہے اس کا، اور پاکستان نے پھر اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جتنے بھی بزنس سٹیز ہیں، جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، فیصل آباد ہے، گجرات ہے، گجرانوالہ ہے، جہاں پہ بھی کوئٹہ ہے، پشاور ہے، بزنس کمیونٹی جہاں موجود ہے وہاں پاکستان بزنس فورم کا چیپٹر ہے ایک، اور اس کے باقاعدہ صدر اور جنرل سیکریٹری اور پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے. اور انٹرنیشنل بزنس فورم جس کا میں نے بتایا، جس کا ہیڈ کوارٹر استنبول میں ہے، اس کا آبجیکٹیو یہ تھا جب 1995 میں بنا تھا کہ یہ اسلامک کنٹریز کے درمیان میں اپنی ٹریڈ کو بڑھانا تھا اس کا مقصد. اور اس کے لیے وہ ہر سال وہاں پہ ایک بہت بڑا کنونشن ہوتا ہے جس میں 4 سے 5 ہزار لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں جو 42 چیپٹر سے. وہاں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہوتی ہے جس میں سوئی سے لے کے جہاز تک وہاں پہ ہوتا ہے. مطلب جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کو لے جا کے ڈسپلے کرتے ہیں، اور بیسیکلی آبجیکٹیو ہے کہ بزنس کو بڑھانا اس کا. اچھا، اس بزنس کو بڑھانے کے لیے اب جو چیپٹرز ہیں یہ تو سال میں ایک دفعہ ایک ایگزیبیشن ہو گئی، ایک کانفرنس ہو گئی، لیکن ہر چیپٹر اپنے اپنے لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے مختلف بزنس پروموشن کے لیے. جیسے پاکستان بزنس فورم نے ایک جو آبجیکٹیو بنایا ہے کہ ہم نے پاکستان میں ضرورت محسوس کی کہ اس وقت پاکستان میں ماشاءاللہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہے جو کام کر رہی ہے، کراچی چیمبر ہے، لاہور، اس طرح ہر سٹی میں چیمبرز موجود ہیں اور ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن موجود ہیں. لیکن ایس ایم ایز کے لیے نا، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں جو اس ایریا میں کام کر رہے ہیں. تو پاکستان بزنس فورم اس وقت کا فوکس جو ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو ڈیولپ کرنا ہے. ہم اگر پوری دنیا میں ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو جو قومیں ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے، چاہے وہ آپ جاپان کو دیکھیں، چاہے وہ کوریا کو دیکھیں، چاہے چائنا کو دیکھیں، چاہے ادھر ڈیولپ ورلڈ میں آپ یو کے اینڈ کینیڈا اینڈ جرمنی کو دیکھیں، تو ان کی یہاں جتنی بھی آج آپ کو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نظر آتی ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ 40 سال پہلے، 50 سال پہلے دیکھیں تو کوئی کاٹیج انڈسٹری سے اس نے شروع کیا تھا، یا اس نے کوئی چھوٹی سی دکان شروع کی تھی، اور آج وہ گریجولی بڑھتے بڑھتے ملٹی نیشنل بن گیا ہے. تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو ایس ایم ایز ہیں، جو گھروں سے کام کر رہے ہیں، جو کاٹیج انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، یہ اسمال اسکیل پہ کام کر رہے ہیں، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں اور ان کے ساتھ مل کے پھر ہم ان کو آگے بڑھائیں. اور اسی حوالے سے ہم نے یہ جو ایک میرا برانڈ پاکستان کا آپ نے ابھی ذکر کیا، یہ ہم نے 2023 میں ہم نے سوچا تھا کہ ان کے لیے ہم ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کریں. لائک بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز آپ نے دیکھا ان کے تو ایڈورٹائزنگ کے ملینز اور بلینز کے بجٹ ہوتے ہیں، وہ ساری ہر جگہ نظر آتے ہیں. لیکن جو چھوٹا انٹرپرینور ہے اس کے لیے کہیں اپارچونٹی بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد فائنینسز نہیں ہوتے، اس کے بعد اپارچونٹی نہیں ہوتی، اس کے بعد ریسورسز نہیں ہوتی. تو ہم نے ان کو انڈر ون روف ہم نے کہا کہ ہم آپ کو دیں گے. ہم نے ایکسپو سینٹر میں ایک ایگزیبیشن کرائی جس میں بہت چھوٹے اسکیل پہ تھی، پہلے 2 ہالز میں تھی ایگزیبیشن. اس میں بہت اچھا رسپانس آیا، ایگزیبیٹرز کی سائٹ سے بھی بڑا اچھا آیا کہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنی نئی پروڈکٹ لے کے آئے. یہ آپ کے سامنے یہ جو وائٹل رکھا ہے، اتفاق سے یہ بھی ہمارے ون آف دا ایگزیبیٹرز ہیں اور ہمارے بڑے خیرخواہ ہیں، ہمارے ساتھ ہر سال یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس میں اور سب سے بڑی چیز جو ہوئی نا کہ کراچی کے عوام نے بڑا اوور ویلمنگ رسپانس دیا ان کو. لیکن اگر نیا آدمی اپنی کوئی پروڈکٹ لے کے آتا ہے اور تو اس کو رسپانس چاہیے ہوتا ہے نا کہ اس سے لوگ خریدیں. اس کی پروڈکٹ بنانا اس کا کام ہے، اس نے اچھی پروڈکٹ بنائی، اچھی پیکیجنگ بنائی، اچھا ڈسپلے کیا. لیکن اب خریدنا تو کنزیومر کا کام ہوتا ہے. کنزیومر خریدے گا تو انکریج ہوگا اور پھر اپنی پروڈکشن بڑھائے گا، آپ کی مارکیٹنگ بڑھائے گا. تو یہ الحمدللہ ایک بڑا اچھا کام ہوا کہ 2023 میں ہوا تھا، پھر 2024 میں، 2025 میں ہم نے بھی کیے جنوری میں. اب ہم 2026 میں 3 اور 4 جنوری کو اس وقت اس کا اسکیل یہ ہو گیا ہے کہ انٹائر ایکسپو سینٹر از بوکڈ.
ओके। इंटायर एक्सपो सेंटर। हमने ये एग्जीबिशन अगस्त में लाहौर में भी की, लाहौर में बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 दिन बाकी हैं इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशन पैक हो गई है। और अब कराची के अवाम को अपना रोल प्ले करना है, वो देखना है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें अवाम के लिए, मतलब एक तो प्रोडक्ट तो वहाँ मौजूद होंगी, लेकिन फैमिलीज़ के लिए ये फैमिली इवेंट हमने बनाया है। हम चाहते हैं कि फैमिलीज़ आएँ वहाँ पे, वो अपनी ख़रीदारी तो करें लेकिन उसके साथ साथ एंजॉय भी करें। वहाँ फूड कोर्ट भी होगा, बच्चों का प्ले एरिया भी होगा, और उसमें थ्रू आउट द डे हम उसमें वो कर रहे हैं, अपने अनाउंस करेंगे गिफ्ट्स वगैरह। तो उसकी बैलेटिंग होती रहेगी, और उसमें छोटे से भी गिफ्ट होंगे और बहुत बड़े बड़े गिफ्ट भी हैं। अभी इसमें हमारी ये ईवी मोटरसाइकिल्स तक हमने रखी हैं, इसमें जो गिफ्ट मिलेंगे इसमें बैलेटिंग के साथ उस उम्रे के टिकट हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मिलियंस ऑफ रुपीज़ के इसमें टिकट हैं। तो इंशाल्लाह इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग इवेंट, और इससे पाकिस्तान की जो एसएमईज़ हैं ये डेवलप होंगे लोकल मार्केट में, और फिर हम उनको ट्रेन कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो एक्सपोर्ट में भी आगे अपने आप को लेके जाएं। तो जब एक्सपोर्ट में लेके जाएंगे तो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और पाकिस्तान पे ये जो फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर है इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। एक्सपो में तो हम भी जो है जा रहे हैं, बिल्कुल आपको पता ही होगा। तो मैं ये कहूँगी कि नाज़रीन आप भी ज़रूर जाएं, और प्रोडक्ट्स तो वो ज़ाहिर है हम परचेज़ करते हैं, हम कहीं अगर हम वन विंडो शॉपिंग पे भी जाते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो ये तो इतना बड़ा ब्रांड चल रहा है, तो इसके साथ साथ एंजॉय करें, अपनी फैमिलीज़ को लेके जाएं। और इसके साथ हमारा ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो अगली गुफ्तगू हम अमजद साहब से करेंगे। तब तक के लिए थे ब्रेक, और देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और गुफ्तगू जो है हमारी काफ़ी मज़ीद अच्छी जा रही है। अब मैं चलूँगी अमजद साहब की तरफ। अमजद साहब, मुझे आप ये बताएं कि सोशल एक्टिविस्ट का मतलब, आप हमें जैसे पता है कि हर जगह एक्टिव रहना, आपके हर तरह के काम होते हैं, लेकिन ये कॉलम निगारी ये क्या है, मुझे थोड़ा सा इसके हवाले पे बताएं। ये अनम कॉलम निगारी एक सादा सा काम है, मतलब जो मेरा मोटो होता है अपनी लाइफ का, वो होता है सोशल एक्टिविटीज़, यानी कि लोगों में मिलना जुलना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी खिदमत करना, उनकी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को दूर करना, और फिर मोटिवेशन उनके अंदर पैदा करना। तो मेरा जो यूट्यूब का सिलसिला है वो भी इसी मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर है। तो ये जो कॉलम निगारी है ये भी एक मोटिवेशन के तौर पर मैं लिखता हूँ कुछ अखबारात में, कि लोगों के, जैसे अभी आपने गटर के ढक्कन की बात की, इस पर मैंने लिखा, डंपर्स की बात होती है उस पर मैंने लिखा, जो शहर के मसाइल हैं उनमें मैं उनको लिखता हूँ अखबारात में, और अखबारात से लोगों को, आवाम को आगाही देता हूँ कि जी ये ऐसा होना चाहिए। और मेरे कॉलम का जो उन्वान है वो इम्कान है। अच्छा। इम्कान है कैसा हो जाए, इम्कान है कैसा हो जाए। अच्छा। इम्कान है ऐसा हो जाए, लेकिन वो इम्कान ही रहता है इस मुल्क में। हमारे यहाँ इम्कानात हो ही नहीं रही, तो मसला है इम्कानात के हिसाब से मसले बढ़ रहे हैं और चीज़ों का हल नहीं निकल रहा। चीज़ों का हल नहीं निकल रहा। इसकी वजह, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारे यहाँ कोई सीरियस नहीं लेता ना किसी बात को भी, कि वो बच्चा गिर गया तो गिर गया, वो 3 दिन शोर हुआ, मैंने देखी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे गाड़ी आई, ढक्कन भर के वो लगाती चली गई, दूसरे दिन फिर गायब हो गए, फिर वही गायब तो हो गए हैं। ऐसा ही है, ढक्कन वगैरह सब हर चीज़ गायब हो गई है। तो आपके यूट्यूब के हवाले से हमें कुछ बताएं। यूट्यूब में ये है कि मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के तौर पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं परफेक्ट तो नहीं हो सकता, बाकी लोग बताएंगे कि मेरी कोशिश होती है कि जैसे घरेलू मसाइल हैं, सास नंद का मामला है, सास ससुर का मामला है, बहू बेटों का मामला है, जो आजकल हमारे यहाँ बदनसीबी से चल पड़ा है ट्रेंड कि शादी हुई चल रहा है। तो अब हमारे यहाँ के आप देखें ना, प्रोग्राम्स भी तो इसी तरह से चल रहे कि कहीं पे भी मोहब्बत नहीं रही है, मोहब्बत खत्म हो गई है, मोहब्बत खत्म हो गई है, अपनायत खत्म हो गई है लोगों में। अब एक कहते हैं ना कि माँ और बच्चे का रिश्ता इतना पाक होता था, उसमें भी जो है लोगों ने फितने और नफरतें डालनी पैदा असल में बात यह है कि वो बर्दाश्त नहीं रही हमारे अंदर, हम अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए हैं। बेटे के अंदर माँ के लिए बर्दाश्त नहीं है, माँ के लिए बेटे के लिए बर्दाश्त नहीं है, बहू के अंदर सास के लिए बर्दाश्त नहीं है, सास के अंदर बहू के लिए बर्दाश्त। तो जब हम बर्दाश्त खत्म हो जाएगी तो हमारा जो शराजा है माशरे का वो टूट फूट का शिकार है, बिखर गया है। हम वरना पहले ये देखेंगे 5-5, 6-6 भाई जो है माँ बाप के साथ एक घर में रहा करते थे। आज 2 भाई रहने को तैयार नहीं है, 2 बहनें रहने को तैयार नहीं है। माँ बाप का अगर इकलौता बेटा है वो भी रहने को तैयार नहीं। वो इस बात की इसको बर्दाश्त नहीं कि मैं अकेले अपने माँ बाप का इकलौता सहारा हूँ, अगर मैं छोड़ के चला जाऊँगा तो ये कहाँ जाएंगे। और यही माँ बाप जब हम छोटे होते हैं तो 10-10 बच्चों को संभाल लेते हैं,
اور آج 10 اولادیں بھی 2 ماں باپوں کو نہیں سنبھال سکتی. میں قصہ سناؤں. جب آپ نے 2 ماں باپ کی بات کی, میرے والد سنایا کرتے تھے کہ ایک بچہ گود میں تھا باپ کے, تو وہ باہر ٹہل رہے تھے, تو اب اس کوا بیٹھا ہوا تھا کسی درخت پہ, تو بیٹے نے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوا ہے. 3-4 دفعہ 5 دفعہ جتنی دفعہ وہ پوچھتا گیا, باپ کی محبت میں اضافہ ہوتا لگا. چندا چاند بیٹا یہ کوا ہے. وہی جب پلٹ کے زمانہ آیا اور بیٹا جوان ہو گیا اور باپ تھوڑا سا بیچارہ ضعیف ہو گیا, تو باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو ایک دفعہ تو اس نے کہا ابا یہ کوا ہے. دوسری دفعہ پوچھا ابا بتایا تو کوا ہے. 3-4 دفعہ جب باپ نے پوچھا ابا کیا مصیبت ہے؟ بول تو دیا کوا ہے کوا ہے کوا ہے. تو یہ وہ دیکھیں آپ تناظر کے کس تناظر میں کہ ہمارے یہاں محبت اور برداشت بالکل نہیں رہی, اور باپ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے اور بیٹا اپنے پیروں پہ چلتے ہی سمجھتا ہے کہ میں جوان ہو گیا ہوں, بڑا ہو گیا ہوں, انگلی چھڑا کے نکل لیتا ہے. اچھا, آپ اپنے سوشل ایکٹیوسٹ کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. کبھی کچھ ایسا ہوا کہ کوئی پرسنل جو جس نے آ کے آپ سے جو ہے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا ہو, تو اس کو آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ یا آپ بولیں گے میرا یوٹیوب چینل دیکھ لو؟ نہیں, میں ایسا نہیں ہے. میں تھوڑا سا میں ایک چیز اس میں بتانا بھول گیا آپ کو کہ میں ایز اے ایجوکیشنسٹ بھی کام کر رہا ہوں. میرا کہ اسکول بھی ہے. ٹھیک ہے. تو میری جہاں موٹیویشن کی جب بات آتی ہے نا, تو مجھے ایک واقعہ ہوا میرے اسکول میں کہ وہ بچہ جو ہے آ رہا تھا اسکول, تو کچھ سہما سا لگ رہا تھا یا کچھ پڑھائی میں توجہ نہیں تھی. تو پتہ چلا جب اس میں تحقیق کی, تو پتہ چلا جی ماں باپ میں سیپریشن ہو چکی ہے. باپ چھوڑنے آتا ہے تو ماں ملنے آتی ہے, ماں چھوڑنے آتا ہے تو باپ ملنے آتی ہے. میں ان کے گھر گیا. ان گھر پہ جا کے دونوں ماں باپ کو بتایا کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے ایک شہری جو بننے جا رہا ہے, ایک بچہ جو جوان ہونے جا رہا ہے, ایک بچہ جو ایک ملک کا ایک مفید شہری بننا چاہیے وہ نہیں بن رہا ہے, اور وہ اس کی شخصیت خراب ہو رہی ہے, اس کی شخصیت بگاڑ رہی ہے. تو اس وجہ سے وہ دونوں ماں باپ جو ہے مل گئے آپس میں دوبارہ, اور سیپریشن ختم ہو گئی ان کی. تو یہ موٹیویشن یہ ہے کہ اگر آپ, میں صرف یوٹیوب کے نہیں ڈیولپ کرتا, میں آن گراؤنڈ کام کرتا ہوں جا کے. یہ بھی جہاں اسکول کی بات آ گئی تو پھر وہاں ہم سمجھ لیں کہ ایک جانے کو تو ہم سمجھا ہی سکتے ہیں. تو میں آپ کی طرف آؤں گی ڈاکٹر شبیر صاحب کہ آج کل جو ہمارے ہو رہا ہے کہ زیادہ تر پلاٹس پر قبضہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ہنسی بتا رہی ہے, آپ میرا سوال سمجھ گئے. پلاٹس پر قبضہ ہو رہا ہے اور جو اصلی مالک ہے پیمنٹ فل کرنے کے باوجود بھی اسے اس کی جو ہے فائل نہیں مل رہی یا اسے اپنا پلاٹ نہیں مل رہا, تو اس کے بارے میں آپ اپنے خیالات بتائیں ہمیں. میں نے خود کوئی 6.5 ایکڑ راضی لی جمالی پل کی. اچھا, آپ گزر چکے ہیں تبھی آپ ہنس رہے ہیں. وہ لینڈ گریبرز نے وہ دیوار گرائی اور اس کے بعد کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی. وہاں متعلقہ ایس ایچ او صاحب کے پاس میرے لائر گئے, انہوں نے ان سے کہا کہ جی ہمارے یہ ڈاکومنٹس ہیں دیکھیں اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو متعلقہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ کہنے لگے جی میرا کام نہیں, آپ کورٹ چلے جائیں یا وہ مختار کار صاحب کے پاس چلے جائیں. خیر ہم کورٹ چلے گئے, کورٹ سے ہم نے اس کے لیے سٹے آرڈر لیا, وہاں سے آئے سارا, تو پھر بھی کوئی کوپریٹ نہیں ہوا. خیر اللہ کا شکر ہے کہ عدالت نے جو ہے, میں یہ کہوں گا کہ جج صاحبان جو بیٹھے ہیں, جب بندہ ان ہوتا ہے کورٹ کے اندر تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق پر ہے یا نہیں ہے, کیونکہ انہیں بڑا ایکسپیرینس ہے. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے ایز اے ڈاکٹر, کیونکہ ڈاکٹر کی آپ کو پتہ ہے کہ جو فیلڈ ہے اس میں زیادہ تر تو ہمیں ہر طرح کے لوگوں سے ہی واسطہ ہوتا ہے. اب مختلف ڈائگنوزز اور اس کے جو ہے سمٹمز, اور یہ تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ جج صاحب جو ہے جس سپیڈ سے انہوں نے ہماری بات سنی, 2 جگہ تھا. ایک پہ تو میں اگینسٹ ٹو ایس ایچ او صاحب گیا کہ بھئی انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا. ان کے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس ہم نے اپلیکیشن لگے, انہوں نے بھی بہت اچھا رسپانس دیا. دوسرے سینئر سول جج صاحب کے پاس کیس ٹرائل ہو رہا ہے, انہوں نے اتنا اچھا رسپانس دیا. اس وجہ سے دیا کہ جب ڈاکومنٹس ان کے آگے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے انہوں نے فوراً سٹے آرڈر دیا, وہ کام وہاں سٹاپ ہوا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹرائل پراپر جا رہا ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا انصاف نہیں ملتا, تو یہ بات میں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے. ہاں ان کو شاید نہیں ملتا کہ جو مقصد لیگل لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ جج صاحب بھی سمجھ جاتے ہیں, اب ان کا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہے, یہ حق پر ہے یا نہیں ہے. اچھا خیر اللہ کا شکر ہے. تو ان معاملات سے میں گزرا تو ہمارا آدھا کراچی جو ہے, میں یہ کہوں گا کہ وہ لینڈ گریبرز بیچ کے کھا چکے ہیں. اب وہ یہی چیز ہمارے رمیز بھائی کے ساتھ ہوئی ہے, تبھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے کہا یہ سوال اٹھانے کا کہ آپ کو تو انصاف مل گیا کم سے کم. نہیں, ابھی انڈر پروسیس ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے
کیونکہ میں رائٹ پہ ہوں, میرے ڈاکومنٹس ہر چیز پراپر ہیں, ویریفائڈ ہوئے ہیں, ویریفیکیشنز ہوئے, تو خیر وہ ابھی کام رک گئے ہیں وہاں. اس کے لیے جو ہے ابھی وہ, کیونکہ وہ اس ٹائم سمجھے کہ گورنمنٹ کے نظر میں ہے, گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے, تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس ٹائم کہ وہ جو بیچ کے کہیں کسی کو, کیا کہتے ہیں, لینڈ گریبرز جو ہے کہ آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کریں گے تو پھر اس کو اونے پونے کسی کو بیچ دیں گے. وہاں کنسٹرکشن ہو جاتی ہے, جو بیچارہ خریدتا ہے, بہت بڑی بڑی گھوٹیں آباد ہو گئی ہیں, تو اس کے پھر جب وہ کوئی لیگل پرپس پہ آ کے اس کو توڑا جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا لاس ہوتا ہے. جو بیچ کے بھاگ گیا, وہ اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی تھی, وہ 10-15 لاکھ روپے میں دے کے نکل لیتا ہے, وہ تو 10-15 لاکھ اس کو تو فری میں آ گئے نا. ان کا بزنس اور کوئی نہیں. جو لینڈ گریبرز ہیں ان کا بزنس ہی یہی ہے کہ پراپرٹی گورنمنٹ کی ہو یا کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہو, اس پہ قبضہ کرنا. تو خیر اس کے اگینسٹ بھی میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ. دیکھتے ہیں, کیونکہ میرا جو ویژن ہے وہ ہے ایسا کہ بس وہ کہتے ہیں کہ سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہوئے ہیں, کیونکہ ایک طرف جو ہے سیاستدان وہ جنہوں نے ملک کا کھانا خراب کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن الحمدللہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ادارے بڑے سٹرونگ ہیں, تو ان کے اگینسٹ بھی میں بات کرتا ہوں اور کام کر رہا ہوں. اور اس طرح کے جو عوام کو لوٹ رہے ہیں جو ہے ان کو بھی. تو ایک چھوٹی سی بات آپ کے طور کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس ایریے کے اندر کرائم ہوتا ہے, اگر وہاں کے ایس ایچ او کو انوالو کر کے اور قانونی کارروائی کروائی جائے تو کبھی اس ایریے میں کرائم نہیں ہوگا. اور جیسے یہ گٹر کا یہ ہے, تو وہاں کے کونسلر چیئرمین کو اس کو اگینسٹ کر کے قانونی کارروائی کی جائے تو کبھی ڈھکن غائب نہیں ہوں گے. اور یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ بھی ایک دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. کوئی ڈمپر کے نیچے آ رہا ہے, دہشت گردی کا زمرہ کہ خوف پھیلایا جا رہا ہے پبلک میں, یا ڈھکن غائب کیے جاتے ہیں تو پبلک میں خوف ہے, گرتے ہیں حادثات. تو اس پہ 780 لگنا چاہیے, انسداد دہشت گردی کے دفعات, کہ جب کارروائی ہوگی تب یہ معاملات رکیں گے, ورنہ اس طرح تو ہوتے رہیں گے. انم میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. آپ نے جو بھی بڑا سینسیٹیو ٹاپک یہ چھیڑا ہے, یہ لینڈ گریبنگ کا, اور یہ اس میں بزنس کمیونٹی جو ہے اس نے اس کو ٹیک اپ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آباد اس حوالے سے بات کرتی رہی ہے. کراچی چیمبر نے باقاعدہ مطلب بہت ہائر اپ سے اس سلسلے میں میٹنگز کی, اور ان کو ساری لسٹیں پیش کی کہ کراچی میں کس لوگ, جن لوگوں نے بھی ان کے پاس اپنی سبمیشن کی کہ جی ان کے پلاٹس پہ, یہ چھوٹے پلاٹس کی بات نہیں کر رہا بھائی, 1-2 کروڑ والے, یہ اربوں والے جو ہیں, 2-2 ارب اور 4-4 ارب کے جو پروجیکٹس ہیں ان پہ قبضے ہوئے میں. اور اس میں سب سے خطرناک چیز جو یہ ہے نا کہ میں لے کے جاتا ہوں اپنے ڈاکومنٹس, میں کہتا ہوں کہ یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں اور بڑے کلیئر, 25 سال سے فرض کریں میرے پاس وہ جگہ ہے, لیکن جب میں وہ پیش کرتا ہوں تو وہاں پہ تو دوسرا جس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ اس کے آلٹرنیٹ ڈاکومنٹ یہاں مختار کار سے اور اس سے مل کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اور آپ اگر دیکھیں گے تو کہیں گے اچھا ان کے ڈاکومنٹ شاید صحیح ہیں, آپ کے غلط ہیں. اچھا, یہاں تک ہوا ہوا ہے, اس حد تک ہے. تو اس حوالے سے بھی بڑی مطلب باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس پہ کوئی ابھی تک مطلب نہیں, نتیجہ نہیں نکلا. باتیں بہت ہوئی ہیں ساری, مطلب ہر لیول پہ ہماری جو ہائر ایجنسیز ہیں نا وہ تک انوالو ہوئی. انہوں نے لوگوں سے ڈیٹیلز مانگی کہ آپ اپنی ڈیٹیلز, اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں. سب لوگوں نے سبمٹس کی ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں اس پہ کیا کام ہو رہا ہے, کتنے دن ہو گئے. میں نے تو سنا ہے کہ 8-8, 10-10 مہینے تو ہو گئے اس پہ. جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا, ہم کورٹ میں خالی ہم نے اپنے آپ کو لے کے گئے میں. ہمارے یہاں تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ میں اپنا بتاؤں کہ ہمارے بزنس فورم نے ایک جگہ پہ, ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے ایک جگہ پہ وہ جو ہوتی ہے غلط کنسٹرکشن جو ہوتی ہے نا کہ آپ کے گراؤنڈ +2 الاؤ ہے, آپ اس کے اوپر کنسٹرکٹ کریں, تو انلیگل کنسٹرکشن سوری جو ہوتی ہے, وہ یہ بلوچ کالونی کے پاس کہیں ہو رہی تھی. تو کسی نے, کوئی خاتون تھی, انہوں نے اپروچ کیا بزنس فورم کے, جی آپ اس میں انٹروین کریں, یہاں پہ انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو ہمارے جنرل سیکریٹری وہاں چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے, یہ بلڈنگ کنٹرول کے لوگ تھے یا آئی ڈونٹ نو کون تھے, ان کی پکچرز لیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ یہ ڈالا کہ دیکھیں یہ انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور یہ لوگ اس میں کون لوگ ہیں جو انوالو ہیں. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جاتا, بلڈنگ کنٹرول اس کو روک دیتا ہے اس کام کو. یہاں ہوا یہ کہ کسی ایجنسی کے کوئی آدمی تھے جس کی تصویر تھی اس میں, انہوں نے ان پہ پیکا ایٹ لگا کے ان کے FIR کاٹ دی ان کے اگینسٹ میں.
مطلب جو آدمی اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے میری تصویر کیسے لگائی. ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ وہاں موجود کیوں تھے, آپ کر کیا رہے تھے وہاں پہ. بالکل. تو اس کے حوالے سے کسی نے بات نہیں کی, لیکن وہ بیچارے ایف آئی آر کٹ گئی ہے ان کی, وہ اپنی بیل کراتے پھر رہے ہیں اور سارے دوسرے مسائل میں الجھ گئے. تو یہ ہمارے یہاں تو جنگل کا قانون ہے بالکل. یہ خاص طور پہ کراچی میں تو کراچی کو تو مطلب پتہ نہیں کس کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ آپ کی بات کاٹوں گی میں, ہمارا وقت جو ہے بریک کا ہوا ہے, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے دوبارہ سے, تو تب تک کے لیے دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہماری جو گفتگو تھی وہ ادھوری تھی, ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی میں اسی کی بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں تو اوور آل تو جیسے بھی حالات ہیں, لیکن سندھ اور خاص طور پہ کراچی کو نا پتہ نہیں کن لوگوں کے حوالے کر دیا گیا. ہمارے یہاں بھی اس پہ بات ہو گئی کہ نہ ہمارے یہاں سڑک ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گٹر کا ڈھکن ہے, مطلب روڈ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جی جی ابھی ہم جہاں سے بھی نکل کے آئیں, دیکھیں آپ کے آفس آنے کے لیے فرض کریں آپ گلشن اقبال سے آئیں گے یا ڈیفنس سے آئیں گے, کہیں سے بھی آ جائیں, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کچھ علاقے تھے جو اس سے مبرہ ہوتے تھے کہ اچھا یہ علاقہ تو بہت اچھا ہے, اب تو سب جگہ مطلب میں کہتا ہوں ڈیفنس میں اور اورنگی ٹاؤن میں کوئی فرق نہیں رہا. تو اس کو کرنے کے لیے دیکھیں نا پولیٹیکل فورسز یہ سب کچھ کر رہی ہیں نا, ان پولیٹیکل فورسز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں. اب یہاں 17 سال سے ایک مطلب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 17-18 سال ہو گئے اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ مطلب انہوں نے سب چیز. اب اگر آپ یہاں پہ لوکل باڈیز کی بات کریں تو لوکل باڈیز کا ایک سسٹم جو مشرف صاحب نے بنایا تھا ایک زمانے میں, جس میں ڈیولیوشن آف پاور تھی, ہر ایک اپنی پاور ہر ایک میئر کے پاس ہوتی تھی. اب انہوں نے واٹر بورڈ اٹھایا, وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, بلڈنگ کنٹرول سندھ گورنمنٹ کے پاس, ہر چیز کی کنٹرول جو ہے نا سندھ گورنمنٹ, تو اس کے پاس کہیں پہ پاور ہی نہیں ہے کسی کے پاس. میں کہتا کلامی کروں گا آپ کی جو سہیل صاحب کہ مجھے بتائیں پنجاب میں یا لاہور میں گٹر کا ڈھکن کیوں غائب نہیں ہوتا؟ کیوں غائب نہیں ہوتا؟ وہاں پہ وال چوکنگ کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں پہ بھتے کی پرچی کیوں نہیں آتی؟ وہاں قبضہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بھی 17-18 سال سے کام کر رہے ہیں, وہ بھی وہ جماعت بھی وہاں پہ مستقل کام کر رہی ہے, اور مطلب کہ مستقل پازیٹیو کام کر رہی ہے, اچھا کام کر رہی ہے. یہاں پہ 17-18 سال سے ہم ڈاکٹر شبیر صاحب سے لیں گے کہ یہ جو سارے مسئلے ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں, تو ان سب کا حل کیسے نکلے, کیا ایسا کرنا چاہیے کہ دیکھیں حکومت یا جو بھی ہے ہمارے میئر, ان سے تو کچھ ہو نہیں رہا, ہم ہی کچھ کر لیں. اس کا سیدھا سا جواب ہے, اور عوام خود جو ہے اس کی ذمہ دار ہے ہماری کراچی کی. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ عوام بھی جو ہے لاپرواہ ہو چکی ہے. ابھی الیکشن آئیں گے, ابھی آپ بلدیات کے الیکشن قریب ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا یہی عوام ہوگی, تو یہ ہماری عوام جو ہے نا کھڑے ہو جائیں گے, ایک کیمپ لگا ہوگا ایم کیو ایم کا, ایک پیپلز پارٹی کا, ایک دوسری کا, ایک تیسری کا, ایک یہ سب کے بٹ جائیں گے, یہ بٹ کے وہاں کھڑے ہوں گے, اور ایک ان سیاستدانوں نے ایسا حل کر دیا کہ گھر میں اگر بیٹا پی ٹی آئی کا ہے, والد صاحب مسلم لیگ کے ہیں, تو بیٹا باپ کا نافرمان ہو چکا ہے. یہاں اتنی نفرت ہو گئی ہے. سیاست اس چیز کا نام نہیں تھا. سیاست جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اس کا تاثر چلا آ رہا ہے. یہ میں آپ کو اسلام اور حدیث اور قرآن سے یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کو بگاڑ کے عوامی کیا ہے, جو جمہوریت کیا ہے, عوام کی حکومت. کہاں عوام کی حکومت ہے یہاں؟ جب تک ہماری کراچی کی عوام اپنا کوئی ایک نمائندہ سلیکٹ نہیں کریں گے کہ جو ان کو سمجھے اور ان کی سوچ کے مطابق کام کریں, تب تک تو یہ مافیا ہیں. دیکھیں جماعت اسلامی نے کتنے دعوے کیے, لیکن اس کے بعد کیا رزلٹ نکلا ہے؟ ان کے پاس جو ان کے ایریے تھے, تو ان ایریا, ابھی یہ جو گلشن اقبال کا جو ایریا ہے, یہ جماعت جس کے اندر بچہ گرا, یہ جماعت کے پاس ہے. یہ اس کے اندر یہاں گٹر, اچھا یہاں کیا ہے, ایک جماعت گٹر لگاتی ہے, دوسری اٹھا کے لے جاتی ہے. کیوں؟ بلدیات کی لڑائی ہے کہ یہ جو سسٹم کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ یہ طاقت میرے پاس ہو, وہ چاہتا ہے میرے پاس ہو, وہ کہتا ہے میرے پاس ہو. عوام کو اب سمجھنا چاہیے ان کا بائیکاٹ ہوگا, مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے عوام کی طرف سے, اور کوئی عوامی نمائندہ سلیکٹ کریں. اور اتنے سالوں میں سمجھ گئے ہیں وہ, پھر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹوں گا کہ یہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ سلیکٹڈ ہیں. سر عوام کا قصور کیسے ہو گیا؟ نہیں, عوام تو بیچارے ووٹ دیتے ہیں, اگر ووٹ نہیں بھی دے رہی ہے تو بھی
ان کے वोट तो शामिल हो ही अगर नहीं। मौजूदा मेयर जो है ये मैं भी थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा। अगर हम लास्ट बल्दियाती इलेक्शन देखें तो आवाम ने एक अपना वोट दे दिया था, अपना मैंडेट दे दिया था, एक जमात को दे दिया था, एक जमात को दे दिया था, लेकिन उसको नहीं आने दिया गया, मतलब ऊपर से मुसल्लत कर दिया गया। कैसे हो गया? तो हम तो हर चीज हमारी वोट दे के आ रही है, वो तो तसल्ली से आ रही है ना कि भाई हमने एक अच्छे लेकिन उसको नहीं आने दिया। हमारे यहाँ हर चीज फॉर्म 47 पे हो गई है। अच्छा होगा, लेकिन अगले दिन सुबह में वोट दे गया, रात को हमें नतीजा ये दिखता है कि भाई ये कैसे हो गया। अच्छा, एक्चुअली है क्या, मैं बताता हूँ। हम जुल्म सहने के आदी हो चुके हैं, ये ऐसा ही है। बात ये है ना, तो फिर कौन है? उस वक्त अब हमारी आवाम ने आवाज नहीं उठाई। जब जुल्म पे जुल्म हो रहा है, और देखिए जुल्म का निजाम मिट जाता है, कुफर का फिर भी रह जाता है। लेकिन जुल्म का निजाम फरौन अगर चलता तो फरौन, हामान और वो जो है नमरूद और उनका निजाम आज तक चल रहा होता। तो उनके जो लोग हैं ना, उनकी नस्ल के वो चले आ रहे हैं, जो ताकत वो चाहते हैं ताकत हमारे पास अवाम को पीछे। लेकिन अवाम को अपनी पावर को दिखाना पड़ेगा कि हम हैं, और वो पावर है वोट के जरिए। ये नहीं है कि तोड़ फोड़, इंतशार, बाहर जलाओ घिराओ, ये नहीं है। तो वोट जो है एक है, कितने करेंगे? अगर कोई गिनती खराब करता भी है, कितनी करेगा? अवामी सतह के अंदर अगर एक रजाकाराना टीमें तैयार हों, मोहल्ले की सतह पे, यूसी के लेवल पे, तो उनको कौन रोकेगा? हाँ, पॉजिटिव हो, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट आगे आए, यूथ को आना पड़ेगा, लेकिन यूथ पॉजिटिव लेके चले। यहाँ क्या है, यूथ मिसगाइड हो रही है, यूथ मुख्तलिफ सियासी धड़ों में बटी हुई है, उसके बाद रिजल्ट ये नहीं कर रहा है। तो इसके जमहूरियत है ना, तो जमहूरियत में तो धड़े होंगे ना, आप किसी पार्टी में होंगे, मैं किसी पार्टी में होंगे, तो जमहूरियत तो। लेकिन देखें मैं वही बात आपको बताता हूँ, मकसद एक, एम एक होना चाहिए ना, वो है पाकिस्तानी सोच एक होनी चाहिए किसी भी पार्टी में बैठे। ओवरऑल अगर आप देखें तो नेगेटिविटी इतनी आई हुई है ऊपर से नीचे, हमारे खुद के अंदर। देखिए मैं आपके पॉलिटिशियंस ने भी इतनी नेगेटिविटी फैला दी है। लेकिन फिर मैं आपसे वो इख्तिलाफ करूंगा कि अवाम का, इसमें शमी साहब भी कह रहे हैं, अमजद साहब भी ये कह रहे हैं कि अवाम का कसूर। देखिए अभी आप बैठे पार्टी के एक पार्टी सेलेक्ट करके आ गए, रात को सो गए, सुबह आगे पता चला वो दूसरी पार्टी आ गई है। देखिए कब तक ऐसे, देखें इसकी वजह है उसकी, इसका मतलब है कि अवाम निकल के जूता लेके खड़ी हो जाएगी। देखिए एक्चुअली मामलात ये हैं कि जैसे, एक मिनट, असल क्या है, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। जो मेन खराबी जो है ना सियासत में, वो ये है कि हम कहते हैं कि जो मेरी पार्टी है वो बिल्कुल सही है, उसका जो लीडर है वो कहता है ठीक है, ठीक है, तब्दीली आती है, अवाम वोट देती है, तभी कुछ ना कुछ तब्दीली आती है ना। ऐसे तो आप, मैं या ये नहीं ला सकते ना, जो है हमारी अवाम के। ये तो बात यही हो रही है कि अवाम अगर वोट दे रही है, उसके बाद फिर वोट का तकद्दुस खत्म हो गया है, वोट की अहमियत खत्म हो गई है। वोट किसको भी दो, आप ये बताएं कि आप जो है हम जाके लाइन में, इसका हल मैं दे दूं, अभी दे दूं, अभी बताता हूँ। बस आखिरी मैसेज है, मैं कहता हूँ इसके लिए अवामी रेफरेंडम होना चाहिए। बिल्कुल। एक 3 लोग ना, तमाम सियासी जमातें इस टाइम जो पावरफुल सियासी जमातें हैं, वो अपने 3 लोग खड़े कर दें, अवामी राय होनी चाहिए, अवामी रेफरेंडम होना चाहिए, और उसके बाद पता चल जाएगा उन तीनों में से अवाम किसको सिलेक्ट करती है, उसको प्रेसिडेंट बना के ना सदारती निजाम मुल्क में ले आओ, वो भी रात को तब्दील हो जाएगा। इसका जो तरीका है ना, देखें अगर इसको सही तरीके से हल करना है तो जमहूरियत जो है ना, इनकलाब तो बहाल जो भी होगा, लेकिन इलेक्शन भी जो हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे होने चाहिए। ये इसकी बेसिस पे नहीं होने चाहिए कि अच्छा ये जागीरदार है और वडेरा है, यही जीत के आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लिस्ट देती हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कि मेरे टॉप के 10 लोग ये हैं, 50 लोग ये हैं, तो उनको जितने भी पूरे पाकिस्तान से वोट पड़ेंगे उनको प्रोपोर्शनेटली उनको कह दिया जाएगा अच्छा आपकी 10 सीटें, आपकी 50 सीटें हैं, आपके टॉप के 50 नाम 10 नाम दे दें, तो फिर क्रीम निकल के आएगी। हमारे पास क्रीम नहीं, हमारे एक से एक जाहिल बैठे होते हैं हमारे यहाँ सब लोग। करोड़ों में तो ये टिकट सियासी जमातें बेच रही हैं, करोड़ों में। अच्छा तो वो गरीब तो नहीं ले सकता ना टिकट। अब हमने फ्री में टिकट दिया, उसमें तो उसको पता होगा कि जब मेरा नंबर ही 100वां है, मेरा तो नाम ही नहीं आएगा, वो टिकट खरीदेगा ही नहीं। तो देखे खरीद के जो आता है फिर वोट भी खरीदता है, आवाम वोट बेच रही होती है, तो टिकट नहीं बिकेगा। हमें देखिए ये तो तस्करे हमारे, मेरा ब्रांड पाकिस्तान पे थोड़ा सा हाँ चलते रहेंगे। अच्छा मैं ये चाहूंगी कि सहेल साहब आप अपने ब्रांड के हवाले से हमें बताएं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी आवाम को।
دیکھیں میں نے ابھی ایک بات کی کہ ہم میں نگیٹیوٹی بہت بڑھ رہی ہے اور ہمارے یوتھ میں ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو اور پرسنل بھی ہماری جو تربیت کا نظام جو ہے نا، جو ہم اسکولوں میں تو جا رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں، پڑھائی تو ہو رہی ہے لیکن تربیت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ تربیت کے نظام کو بہتر کرنا پڑے گا، ان میں پازیٹیوٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس پازیٹیوٹی میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ساری دنیا خراب ہے، پورا ملک خراب ہے، پورا سندھ خراب ہے اور کراچی خراب ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں میں صحیح نہیں ہوں، میں اپنا ایک قطرہ کیا ڈال سکتا ہوں؟ ہر آدمی پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ کام کرے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بزنس فورم نے یہ سوچا کہ پاکستان کی اکانومی میں اتنے بڑے پرابلم ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے ایس ایم ایز کے لیے کام شروع کیا اور ایک اتنا بڑا پروجیکٹ کھڑا کر دیا، اور الحمدللہ ہمارے پاس بڑے بڑے برانڈز بھی آئے، مطلب جیسے میں نے وائٹل کا نام دیا، نیشنل ہمارے ساتھ ہے، صوفی ہے، جو بھی جتنے بھی بڑے برانڈ ہیں وہ بھی اب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے ہم یہ چھوٹے برانڈ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں کراچی کے عوام سے خاص طور پہ اور پاکستان کے عوام سے کہ اس طرح کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کریں، اور جو لوگ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس میں سپورٹ کریں، اپنا رول پلے کریں، اپنا حصہ ڈالیں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ جب میں اور چھوٹا سا بہتر کام کروں گا، پھر آپ بہتر کریں گے، پھر آپ تھوڑا سا قطرہ، تو انشاءاللہ یہ سمندر بن جائے گا پورا۔ تو ہمیں اس کو اچیو کرنا ہے، اور میں پھر ایک دفعہ پھر پاکستان کے کراچی کے عوام سے اپیل کروں گا کہ 3 اور 4 جنوری کو جو میرا برانڈ پاکستان کی ایگزیبیشن کراچی ایکسپو سینٹر میں ہونے جا رہی ہے، اس میں آئیں اور اپنا رول پلے کریں۔ تب تک کے لیے مجھے بھی اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔